كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا فمولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مؤمنا وأميرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ قرآن شریف کے ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى
الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا سيدي يا رسول يا حق یا حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں میرے پروردگار کا میرے رب باری تعالیٰ کا لاکھوں کروڑ احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ جمعے کا دن ہمیں نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. جناب عالی ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہماری کوئی قدر و منزلت نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے باری کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک اور سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی پروردگار جو معبود برحق اور نظام ہستی چلانے والا. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوستو بزرگوں موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا جان کے حکم سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا. جناب عالی جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے جا رہا ہوں وہ نقطہ قانون اور انصاف ہے. جناب عالی وہ قانون، وہ انصاف جو ملک پاکستان کی رعایا کو نہیں ملتا، وہ قانون، وہ انصاف جو حضور کی امت کو نہیں ملتا، وہ قانون، وہ انصاف ملتا ہے تو اقتدار میں جو بیٹھے ہیں انہی کے لیے قانون ہے، انہی کے لیے انصاف ہے، اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں انہی کے آل، انہی کی اولاد، انہی کی نسلوں کے لیے قانون بھی ہے، انصاف بھی ہے. لیکن پاکستان کی رعایا کے لیے نہ قانون ہے اور نہ ہی انصاف ہے. جناب عالی سورہ مائدہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے
پروردگار فرماتا ہے اے لوگو، اللہ رب العزت عدل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عدل کرے، جو لوگ انصاف کریں، میں انہیں پسند کرتا ہوں اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جو عدل کرے گا، جو انصاف کرے گا، پروردگار اس سے محبت کرے گا، پروردگار اسے پسند کرے گا۔ جناب عالی سورہ نمل اٹھا لیجئے، اس کے اندر بھی پروردگار حکم دیتا ہے، پروردگار فرماتا ہے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کا، لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں بلائی کا، لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں انصاف کا۔ پروردگار سے پوچھا پروردگار عدل کیا چیز ہے؟ پروردگار نے فرمایا عدل برابری ہے، جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو اسے ٹھیک سنو، سن کر سوچ کر سمجھ کر اس کے بارے میں پھر تم فیصلہ کرو۔ جناب عالی پارہ نمبر 5 سورہ نساء میں پروردگار فرماتا ہے، پروردگار خود ارشاد فرماتا ہے اے صاحبان توحید و رسالت، پروردگار فرماتا ہے اے صاحبان توحید و رسالت، تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ پروردگار فرماتا ہے اے صاحبان توحید و رسالت، جب تم گواہی دو تو ڈٹ جاؤ گواہی پر، جب تم گواہی دو تو سچی گواہی دو۔ پھر پروردگار فرماتا ہے چاہے وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی تمہاری اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی تمہاری نسل کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی تمہارے خاندان کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ گواہی بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف کیوں نہ ہو، تم جب گواہی دو تو تم سچی گواہی دو اور اپنی گواہی پر تم ڈٹ جاؤ کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن جناب عالی آج جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے وہ گواہیاں تو دیتے ہیں لیکن اپنی جیبوں کے لیے گواہیاں تو دیتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے۔ مسند ابی یعلا میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ کتاب کا نام مسند ابی یعلا۔ یہ کتاب کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ یہ کتاب 13 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی کتب ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر جناب عالی 7 اٹھا لی جائے، جناب عالی جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 4040 میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کبار سے فرمایا صحابہ میں تمہیں 3 ایسی چیزیں بتاتا ہوں جب میری امت یہ 3 چیزیں کرے گی پروردگار میری امت کو بلندی عطا فرمائے گا، پروردگار میری امت کو ترقی عطا فرمائے گا۔ صحابہ میری امت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی جب تک میری امت یہ 3 چیزیں کرتی رہے گی۔ مسند ابی یعلا میں حدیث نمبر 4040 صفحہ نمبر 198 جلد نمبر 7 اس کتاب میں لکھا۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ
تین چیزیں کون سی ہیں جو آپ کی امت اپنا لے تو آپ کی امت ترقی کرتی جائے گی؟ یا رسول اللہ آپ کی امت بلند ہوتی جائے گی، یا رسول اللہ آپ کی امت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ پہلی، جب میری امت سچ بولے گی، میری امت جھوٹ سے پرہیز کرے گی، جھوٹ سے نفرت کرے گی، پروردگار میری امت کو میری امت کو ترقی عطا فرمائے گا، میری امت کو بلندی عطا فرمائے گا، میری امت جو ہے، میری امت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب میری امت رب کے بندوں پر رحم کھائے گی تو پروردگار میری امت کو بلندی عطا فرمائے گا، میری امت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ تیسری چیز کیا ہے؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب میری امت فیصلہ کرے گی، میری امت گواہی دے گی، حق اور سچ کی گواہی دے گی، حق اور سچ کا میری امت ساتھ دے گی تو پروردگار میری امت کو بلندی عطا فرمائے گا، پروردگار میری امت کو ترقی عطا فرمائے گا، میری امت کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آج جناب عالی جھوٹ ہم میں عام ہے، آج جناب عالی ہم لوگوں پر رحم نہیں کھاتے، آج جناب عالی جھوٹی گواہیاں دینی ہو تو ہمارا اقتدار بھرا پڑا ہے، جاؤ جناب عالی جھوٹی گواہیاں ہمارا اقتدار دیتا ہے، جس کے خلاف جھوٹی گواہی دینی ہو ہماری عدالتیں بری پڑی ہیں۔ جناب عالی اسی وجہ سے حضور کی امت جناب عالی پستی کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بخاری شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا، حدیث نمبر 7158، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ صرف حاکم سے سوال کیا جائے گا، میرے جانان نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف اس سے سوال کیا جائے گا جو اقتدار میں بیٹھا ہے۔ جناب عالی آج تو آسان ہے، ہم کسی پولیس والے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حرام کما رہا ہے، آسان ہے اقتدار میں ہمارے برخلاف کوئی موجود ہو ہم کہتے ہیں کہ دھاندلی سے آیا ہے۔ میرے جانان نے فرمایا، ہر کسی سے روز محشر اس کی استطاعت کے مطابق پوچھا جائے گا، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تو اپنے بچوں کا، تو اپنی اولاد کا حاکم تھا، تیری اولاد تیرے زیر سرپرستی تھی، تو نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، تو نے اپنی اولاد کو کیسے پالا؟ میرے جانان نے فرمایا، ماں سے پوچھا جائے گا، بتا تو صحیح تیرا شوہر تجھے دولت لا کر دیتا تیرے بچوں کے لیے، تو نے اس مال کا کیا کیا جو تیرے بچوں کے لیے تیرے شوہر نے لا کر دیا؟ تو نے اس مال کا کیا کیا جو تیرے خاوند نے تجھے امانت کے طور پر دیا؟ تو اس کی آج تو بتا، اس بارے میں تو ذمہ دار ہے اس کی جو مال تیرے شوہر نے تجھے دیا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوکر سے مالک کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا نوکر تیرے مالک نے کاروبار تیرے سپرد کیا، وہ کاروبار تیرے سپرد کر کے چلا جایا کرتا تھا، بتا تو صحیح تو کیا کرتا تھا؟ تو نے کتنا اپنے مالک کا خیال رکھا؟ تو نے کتنا اپنے
اپنے مالک کے مال کا خیال رکھا، آج تو بتا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حاکموں کو بلایا جائے گا جو اقتداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار فرمائے گا حاکموں سے بتاؤ تمہارے ہوتے ہوئے میرے بندے تمہاری رعایا ترستی رہی رزق کے لیے، بتاؤ میرے بندے تمہاری رعایا لوگوں کے منہ دیکھتے رہے کہ آج ہمیں کوئی دے گا، آج ہمارے بچے کھانا کھائیں گے، آج ہمارے حکمران نہیں دیکھ رہے، آج ہمارے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا؟ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کسی سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی استطاعت کے مطابق پوچھا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کو کون نہیں جانتا؟ آپ نے اسی مسجد میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جانا کہ عمر بن عبدالعزیز کون تھے۔ جناب عالی عمر بن عبدالعزیز وہ تھے کہ جب آپ بادشاہ نہ بنے آپ کے پاس اتنا مال تھا، آپ اتنے مالدار تھے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک بار جو جوڑا زیب تن کر دے دوبارہ وہ جوڑا پہنا نہیں کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنے مالدار تھے کہ آپ کا دامن مبارک زمین پر رگڑتا ہوا آتا، آپ کے دامن مبارک کو اٹھانے کے لیے آپ نے نوکر مقرر کیے ہوئے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز اتنے مالدار تھے کہ جب آپ کا دامن مبارک آپ کے پاؤں اور آپ کے چپل مبارک کے درمیان پھنس جاتا، عمر بن عبدالعزیز جب کھینچ کر نکالتے تو آپ کی چپل مبارک دور جا کر گر جاتی۔ خادم چپل اٹھا کر عمر بن عبدالعزیز کے آگے رکھتے تو عمر بن عبدالعزیز حکم دیتے، میرے خادم معلوم نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پیر سے ایک بار جو جوتی گر جائے دوبارہ عمر بن عبدالعزیز اس جوتی میں پیر نہیں ڈالتا۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کے والدین اش کیا کرتے کہ کاش میری بچی عمر بن عبدالعزیز کی بیوی بنے۔ جناب عالی جب عمر بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالا، عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہت سنبھالی، عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی، تو جناب عالی عمر بن عبدالعزیز ایک عالم کے پاس گئے، عالم کے پاس جا کے سوال کیا مجھے اقتدار سنبھالنا ہے، میں بادشاہ بننے والا ہوں، مجھے نصیحت کرو میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ جناب عالی درباری ملاؤں کی بات نہیں کر رہا، ان ملاؤں کی بات نہیں کر رہا جو حضور کے دین کا علم حاصل کر کے حضور کی وراثت حاصل کر کے جناب عالی آج اقتدار کے ساتھ بیٹھ کر ملک لوٹ رہے ہیں، ان عالموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور کے دین کو حاصل کیا، پھر حضور کے نقش قدم پہ چل کے دکھایا کہ ایسے چلا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب عالم سے سوال کیا کہ مجھے اقتدار مل رہا ہے میں کیا کروں، عمر بن عبدالعزیز سے عالم نے عرض کی حضور آپ کو اقتدار تو مل رہا ہے، جب آپ کو اقتدار مل جائے عمر بن عبدالعزیز آپ کی رعایا میں جو آپ سے چھوٹے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، حضور آپ سے جو چھوٹا آپ کی رعایا میں ہے آپ اسے اپنی اولاد سمجھنا، اور عمر بن عبدالعزیز آپ کی رعایا میں آپ کے برابر جو ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو اسے آپ اپنے بہن بھائی سمجھنا۔ عمر بن عبدالعزیز آپ کی رعایا میں جس جگہ کا آپ بادشاہ بننے جا رہے ہیں وہاں آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہو، آپ سے عمر میں کوئی بڑا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان سب کو آپ اپنا والدین سمجھنا۔ جب آپ ایسی
حکومت چلائیں گے، ایسی رعایا میں آئیں گے تو عمر بن عبدالعزیز، رب آپ کا، رسول آپ کا، دنیا آپ کی، محشر آپ کی، جنت آپ کی۔ جناب عالی عمر بن عبدالعزیز نے ایسی حکمرانی پھر کر کے دکھائی۔ عمر بن عبدالعزیز کیا ملک پاکستان کا وزیر اعظم تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کیا سعودیہ کے وزیر اعظم تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کیا ایران، عراق، ترکی کے وزیر اعظم تھے؟ نہ جناب عالی، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 7 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظموں کے بادشاہ کا نام عمر بن عبدالعزیز تھا۔ انہوں نے حکومت کر کے دکھائی۔ سورہ نساء اٹھاؤ، سورہ نساء میں پروردگار فرماتا ہے، پروردگار فرماتا ہے لوگوں عدل کرو، انصاف کرو، لوگوں کا حق لوگوں کو پورا دو، بے شک رب دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جناب عالی کتاب کا نام جامع الترمذی، جامع الترمذی میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ حدیث نمبر 1329، میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز محشر، جب محشر کا میدان لگے گا، ہر کوئی پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا۔ حاکم جب پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گے، میرے جانان نے فرمایا وہ حاکم جنہوں نے اپنی رعایا کو اولاد کی طرح پالا ہوگا، ترمذی کی حدیث ہے، میرے جانان نے فرمایا ان حاکموں کو پروردگار اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ روز محشر کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، لیکن عادل حکمرانوں کو پروردگار اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ کیا آج ملک پاکستان کے حکمران یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی روز محشر اس جگہ ملے گی جو رب کے عرش کے سائے تلے رب نے حکمرانوں کے لیے جگہ بنائی ہے؟ نہ، پروردگار تمہیں جنت کے بجائے جہنم دے گا۔ وہ جگہ پروردگار عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عبدالعزیز کے پیروکاروں کو عطا فرمائے گا۔ جناب عالی بخاری شریف میں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو نقل کیا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت معاذ بن جبل جب گورنر بننے جا رہے تھے ملک یمن کے، معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہیں، حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے، میں ملک یمن کا گورنر بننے جا رہا ہوں، یا رسول اللہ نصیحت کیجئے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، میرے جانان نے فرمایا اے معاذ تو یمن کا گورنر بننے جا رہا ہے، میری یہ نصیحت یاد رکھ کہ رعایا کو اپنی اولاد جیسا سمجھنا۔ اگر رعایا اپنے حاکم کو بد دعا دیتے تو رعایا کی بد دعا سے رب کا عرش ہل جاتا ہے، رب کا عرش جناب عالی کام جاتا ہے۔ میرے جانان نے فرمایا رعایا کی بد دعا پروردگار کے نزدیک اور رعایا کی بد دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ رب کے پاس جاتی ہے۔ آج ملک پاکستان کی رعایا جناب عالی حکمرانوں کو بد دعا دیتی رہتی ہے، لیکن جناب عالی پھر بھی انہیں اثر نہیں ہوتا، جناب عالی پھر بھی انہیں جناب عالی اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جناب عالی پھر بھی ملک پاکستان کو لوٹتے چلے جاتے ہیں۔ آئیں جناب عالی تفسیر رازی امام فخر الدین کی کتاب ہے، امام فخر الدین اپنی کتاب تفسیر رازی میں لکھتے ہیں فارس کے بادشاہ کے بارے میں، فارس کا بادشاہ نام جس کا نوشروان ہے، جناب عالی فارس کا بادشاہ جس کا نام نوشروان ہے، جناب عالی اپنے کابینہ کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ جب شکار کے لیے گیا، شکار پہ جناب عالی فارس کا بادشاہ جس کا نام نوشروان ہے، جناب عالی گم ہو گیا، کابینہ جناب عالی الگ ہو گئی، بادشاہ گم ہو گیا۔ جناب عالی فخر الدین
الدین رازی فرماتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ ایک ایسے علاقے میں آیا، وہ علاقہ کہ جہاں باغ تو ہے، انار کا باغ ہے، انار کے باغ میں فارس کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ جناب عالی نوشروان جو ہے پیاس لگی، جب نوشروان کو پیاس لگی، جناب عالی پیاس لگنے کے بعد نوشروان دیکھتا ہے کہ علاقہ تو میرا ہے، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں، پانی مانگوں تو کس سے مانگوں؟ جناب عالی نوشروان نے ایک بچے کو پکڑا، بچے کو معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ یہ ہے جو مجھ سے ملاقات کی۔ بچے سے نوشروان کہنے لگا کہ پانی چاہیے ہے، بچہ کہنے لگا پانی تو موجود نہیں ہے۔ بندہ خدا یہ باغ ہمارا ہے، اس باغ میں انار لگے ہیں، میں انار سے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہوں۔ جناب عالی فارس کے بادشاہ کو جب انار بچے نے توڑ کے دیا، فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نوشروان نے جب انار کھایا، انار کا ایسا ذائقہ، انار ایسا لذیذ، انار میں اتنا رس کہ فارس کے بادشاہ کے دل میں میل آئی، میل یہ آئی کہ اپنے اقتدار میں جاؤں گا، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے وزراء کو حکم دوں گا کہ ایک کابینہ بناؤ اور جاؤ اس باغ پر حملہ کرو، وہ باغ میں لوں گا اور اس باغ کے مالکوں کو در پدر کر دوں گا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اسی فارس کے بادشاہ نے ایک انار کھانے کے بعد بچے سے دوبارہ کہا کہ بیٹا ایک اور انار کھلاؤ۔ بچے نے جب دوسرا انار دیا، جناب عالی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب اس فارس کے بادشاہ نے جس کا نام نوشروان ہے، جناب عالی انار کھاتا ہے، دوسرا انار بد ذائقہ ہے، نہ رس ہے نہ لذیذ ہے۔ فارس کا بادشاہ نوشروان بچے سے کہتا ہے بیٹا پہلا انار کہاں سے دیا، دوسرا انار کہاں سے دیا؟ بچہ کہنے لگا اللہ کے بندے بات ایسی ہے، پہلا انار جہاں سے دیا وہ اللہ خدا کی قسم دوسرا انار بھی وہاں سے دیا۔ نوشروان جو بادشاہ ہے بچے کو معلوم نہیں ہماری سلطنت کا بادشاہ ہے۔ نوشروان بچے سے کہنے لگا پہلا انار لذیذ تھا، ذائقے دار تھا، رس سے بھرا ہوا تھا، دوسرا انار بد ذائقہ، نہ اس کے اندر رس ہے نہ کچھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فخر الدین رازی تفسیر رازی میں فرماتے ہیں بچہ بادشاہ سے کہنے لگا اللہ کے بندے بات ایسی ہے، میں نے اپنی بصیرت کی نگاہ سے پرکھا ہے، بصیرت کی نگاہ سے پرکھ کے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نوشروان جس کا نام ہے، اس کے دل میں اپنی رعایا کے لیے برائی آئی ہے۔ جب پروردگار نے ہماری زمین سے ذائقہ اٹھا لیا ہے، نوشروان کہتا ہے جب بچے نے مجھ سے یہ کہا میں نے دل میں رب سے توبہ کی، پروردگار میں اپنی رعایا کے لیے آئندہ کبھی برائی نہیں سوچوں گا، میں اپنی رعایا کو پروردگار کبھی تباہ نہیں کروں گا۔ نوشروان نے بچے سے کہا میں نہیں کہہ رہا، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ تیسرا انار توڑ کر لایا جائے۔ تیسرا انار جب توڑ کر نوشروان کو دیا گیا، تیسرے انار میں بھی ویسے ہی ذائقہ جیسے پہلے انار میں ہے، تیسرا انار بھی ویسے ہی لذیذ جیسا پہلا انار تھا، تیسرے انار میں بھی ویسے ہی رس جیسے پہلے انار میں تھا۔ جناب عالی جب یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد نوشروان کہنے لگا واقعی رعایا کا دار و مدار حکمرانوں پر ہوتا ہے۔ جناب عالی آج پاکستان کی سرزمین میں، پاکستان کی زمین سے برکتیں کیوں اٹھا لی گئی، پاکستان کی زمین سے لذتیں کیوں ختم کر دی گئی؟ ہمارے حکمران اپنا سوچتے ہیں اور رعایا کا بیڑا غرق کرنے کے بارے میں ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب عالی پروردگار نے پاکستان کی زمین سے برکت بھی اٹھا لی اور ساتھ لذت بھی اٹھا لی۔ جناب عالی کتاب کا نام عیون الحکایات اور دیگر کتب میں اس واقعے کو نقل کیا۔ امام ابن جوزی اس واقعے کو نقل کرتے
فرماتے ہیں 23 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب عالی جسے فاروق اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رات کو بیز بدل کر گلیوں میں گشت کیا کرتے، کہیں میری رعایا جن کا میں مالک ہوں، جو میری رعایا ہے، کہیں اس میں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی میرے لیے سوال تو لے کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھا کہ عمر آئے گا عمر سے سوال کریں گے۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک دن فاروق اعظم اپنے خادم اسلم کے ساتھ رات کو گشت پر نکلے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک گھر گیا، گھر میں جا کر کیا دیکھتا ہوں، باہر سے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فاروق اعظم نے ابن جوزی فرماتے ہیں دروازہ بجایا، اندر سے مائی نے دروازہ کھولا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے مائی بتا کیا ماجرا ہے، تیرے گھر سے دھواں بھی نکل رہا ہے، تیرے بچوں کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے، بتا ماجرا کیا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں مائی فاروق اعظم سے کہنے لگی مائی جانتی نہیں کہ 23 لاکھ مربع میل کا حکمران آج میری دہلیز پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ مائی کہنے لگی بندہ خدا بات ایسی ہے کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں ہنڈیا میں پتھر ڈال دیتی ہوں، نیچے سے آگ لگا دیتی ہوں، جب پتھر ابلتے ہیں میرے بچے پتھر دیکھ دیکھ کے دھواں دیکھ دیکھ کے سو جاتے ہیں۔ آج یہ کم وقت کے مارے سو بھی نہیں رہے، آج انہیں میرے بچوں کو بھوک کے مارے نیند بھی نہیں آ رہی، اور میں مائی عمر کی جان کو رو رہی ہوں کہ عمر روز محشر رب کو کیا جواب دے گا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ مائی کہتی ہے میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، عمر روز محشر رب کو کیا جواب دے گا، جناب عالی ابن جوزی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا کلیجہ دہل گیا۔ فاروق اعظم بوجھل قدموں سے اپنے گھر اس مائی کے گھر سے باہر آئے، بیت المال میں آئے، وہ بیت المال جو آج برائے نام پاکستان میں ہے، وہ بیت المال جو ہے تو پاکستان کی رعایا کے لیے جناب عالی برائے نام ہے، اور مزے اس پر اقتدار میں جو بیٹھے ہیں ان کی نسلیں کر رہی ہیں۔ جناب عالی فاروق اعظم بیت المال آئے، ابن جوزی فرماتے ہیں فاروق اعظم نے گھی اٹھایا، فاروق اعظم نے آٹا اٹھایا، دیگر مسالہ جات اٹھائے، اپنے کندھے مبارک پہ جب 23 لاکھ مربع میل کے حکمران نے یہ سب رکھا تو آپ کا خادم اسلم عرض کرنے لگا فاروق اعظم مجھے حکم دے کہاں لے جانا ہے، آپ کا خادم اسلم لے جائے گا۔ فاروق اعظم نے تاریخی جملے کہے، فاروق اعظم نے فرمایا اسلم یہ بات بتا یہاں تو میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، کیا روز محشر بھی میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اسلم عرض کرنے لگا نا 23 لاکھ مربع میل کے حکمران وہاں اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ میں کہانی ملک پاکستان کے وزیر اعظم کی نہیں سنا رہا، یہ میں کہانی اس وزیر اعظم کی نہیں سنا رہا جو ریاست مدینہ کا ترانہ الاپتا رہا، امت محمدیہ کو بے وقوف بناتا رہا اور ووٹ بٹیل کے ہم پر فرعون بن کر بیٹھ گیا۔ یہ میں کہانی اس وزیر اعظم کی سنا رہا ہوں جو جناب عالی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا، جس کا نام فاروق اعظم ہے۔ جناب عالی جب آپ نے اپنے کندھے پر راشن رکھا اس مائی کے گھر پہ آئی، ابن جوزی فرماتے ہیں جب مائی نے آپ کو دیکھا راشن کے ساتھ مائی کی جان میں جان آ گئی۔ ابن جوزی فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اپنے ہاتھ سے سبزیاں کاٹی، 23 لاکھ مربع میل کا حکمران آدھی دنیا کا بادشاہ وقت اپنے ہاتھ سے سبزیاں کاٹ کے مائی کو دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے آٹا گونٹتا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں مائی جب کھانا پکاتی ہے ہنڈیا کے نیچے آگ لگائی جاتی ہے، ہوا کی وجہ سے آگ متاثر ہوتی ہے۔ آج 23 لاکھ مربع میل کا حکمران اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ کے، اپنے گھٹنے مبارک زمین پر رکھ کے اس
آگ کو پھونکے مارتا ہے، اس آگ کو فاروق اعظم بیدار کرتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے کھانا بن جائے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جب کھانا بن کے بچوں کے آگے رکھا جاتا ہے، بچے رو رو کے نڈال ہوئے ہوتے ہیں، فاروق اعظم جناب عالی اپنی ہتھیلیاں مبارک زمین پر رکھ کے، اپنے گھٹنے مبارک زمین پر رکھ کے بکری کے بچے کی طرح بلت رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، اور فاروق اعظم کہتے ہیں عمر جتنا ان بچوں کو تو نے رلایا ہے اتنا تجھے ہنسانا بھی پڑے گا جب بچے کھانا کھاتے ہیں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں فاروق اعظم مائی سے کہتے ہیں کہ مائی عمر کو معاف کر دے، مائی کہتی ہے نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، بتا تو عمر کی طرفداری کیوں کرتا ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں مائی فکر ہے یرمو کو فسطاط و غلمان کی، جب فتح مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ عمر بھی انسان ہے، مائی عمر کو معاف کر دے۔ مائی کہنے لگی نا بندہ خدا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، روز محشر کا دن ہوگا، میں عمر کا گریبان ہوگا اور اس مائی کا ہاتھ ہوگا۔ جب فاروق اعظم یہ سنتے ہیں فاروق اعظم وہیں جناب عالی رونے لگ جاتے ہیں، بلکنے لگ جاتے ہیں اور مائی کو حکم دیتے ہیں کہ مائی جو کہنا ہے آج کہہ لے، عمر تیرے سامنے ہے، روز محشر رب کے سامنے عمر کو رسوا نہ کرنا، روز محشر رب کے سامنے عمر سے سوال نہ کرنا، عمر رب کے سامنے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، عمر رب کے سامنے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ مائی کہنے لگی آپ 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے، عمر فرمانے لگے ہاں میں ہی وہی رعایا کا خادم ہو، محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا، جناب عالی محمود غزنوی بھی بادشاہ گزرے ہیں، محمود غزنوی کی جناب عالی درگاہ، محمود غزنوی کے دربار میں ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی محمود غزنوی سے ملاقات کرنی ہے۔ محمود غزنوی کہنے لگا بولو مائی کیا بات ہے؟ مائی کہتی ہے اکیلے میں ملاقات کرنی ہے، خلوت میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ محمود غزنوی حکم دیتا ہے اپنی کنیزوں کو کہ میرے لیے ایک خلوت والی جگہ تیار کرو، پردے والی جگہ تیار کرو، مائی سے ملاقات کرنی ہے۔ جناب عالی خلوت والی جگہ تیار کی جاتی ہے، پردے والی جگہ تیار کی جاتی ہے۔ مائی سے جب میں جناب عالی محمود غزنوی ملاقات کرتے ہیں، مائی کہتی ہے اے محمود غزنوی اوپر رب کا آسرا ہے، نیچے رب کی دی ہوئی طاقت سے تیرا آسرا ہے، محمود غزنوی ہم تیری رعایا ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ محمود غزنوی تیرے ہوتے ہوئے ایک بد کردار آدمی عیاشی کرتے ہوئے شراب کی بوتل لیتے ہوئے میرے گھر آتا ہے اور میری بیٹی کے ساتھ بدماشی کر کے جاتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر کے جاتا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے محمود غزنوی تیری دہلیز پر میں آئی۔ محمود غزنوی کہنے لگا مائی بات ایسی ہے، اب اگر وہ بدماش آئے کسی طریقے سے مجھے بتا دینا۔ جناب عالی رات آتی ہے، بدماش آتا ہے عیاشی کرتے ہوئے اور اس مائی کی بیٹی کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، مائی کسی طرح محمود غزنوی تک پہنچتی ہے۔ محمود غزنوی جناب عالی اپنے وزراء سے نہیں کہتا، محمود غزنوی اپنی فورس سے نہیں کہتا، محمود غزنوی اپنے چمچوں سے نہیں کہتا، محمود غزنوی اپنی تلوار خود نکالتے ہیں اور بڑھیا کے گھر میں آتے ہیں، مائی کے گھر کی دیوار پھلانگتے ہیں۔ مائی کو محمود غزنوی حکم دیتا ہے مائی دیا بند کر دے، چراغ بند کر دے۔ مائی چراغ کو بجھا دیتی ہے، جب چراغ کو بجھایا جاتا ہے محمود غزنوی خود اس بدماش کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب سر تن سے جدا کیا جاتا ہے محمود غزنوی سہارا لے کے
کے مائی کو حکم دیتے ہیں مائی پانی پلا، مائی پانی لے کے آتی ہے۔ محمود غزنوی فرماتے ہیں مائی اب تو مجھ سے راضی ہے نا، اب تو اپنے بادشاہ سے راضی ہے نا۔ مائی کہتی ہے محمود غزنوی راضی تب ہوں گی، میری دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کے جواب دے۔ محمود غزنوی کہتا ہے مائی سوال کر۔ مائی کہتی ہے محمود غزنوی جب میرے گھر آیا تو دیا کیوں بجھوایا، چراغ کیوں گل کروایا، اور جب اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے کا سر تو نے تن سے جدا کیا تو پانی کیوں مانگا؟ ان دو سوالوں کے جواب دے۔ مائی سے محمود غزنوی کہتا ہے مائی جب تو میرے در پہ فریاد لے کر آئی تھی میں نے تجھ سے بدماش کا، عیاش کا، گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا نام پوچھا تھا، مائی تو نے مجھے اس کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا۔ مائی میں نے تجھ سے چراغ اس وجہ سے گل کروایا جو تیرے گھر گناہ کا ارتکاب کرنے آتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری بہن کا بیٹا، میرا بانجا تھا جو تیرے گھر آ کے تیری بیٹی کے ساتھ غلط حرکات و سکانات کر کے جاتا تھا۔ دیا اس وجہ سے بجھوایا کہیں میرے بانجے کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے، کہیں مجھے ترس اپنے بانجے پہ نہ آ جائے، کہیں تجھے انصاف نہ دے سکوں۔ اور مائی دوسری بات پانی اس وجہ سے مانگا کیونکہ میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار جب تک اپنے بانجے کا سر نہ اتار دوں، جب تک اس مائی کو انصاف نہ دوں گا تب تک تیرا پانی نہیں پیوں گا۔ جناب عالی انصاف کرنے والا ہو تو فاروق اعظم جیسا ہو، عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، اور جناب عالی محمود غزنوی جیسا ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو فاروق اعظم، عمر بن عبدالعزیز، محمود غزنوی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پروردگار انہیں تباہ و برباد کر دے، ذلیل و خوار کر دے۔